ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو لیٹس لرن میڈیکل، ایک نیو لیکچر کے ساتھ۔ اس لیکچر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج میں نے برانچ آف بیالوجی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برانچ آف بیالوجی کون کون سے ہیں۔ یہ لیکچر ہم لاسٹ میں اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ ہمیں سیلز، ٹیشوز، آرگن سسٹم، ان چیزوں کے بارے میں آئیڈیا ہو گیا ابھی۔ تو اب برانچ آف بیالوجی جناب ہم آسانی سے سمجھا سکتے ہیں، مشکل نہیں ہوگا اس میں۔ تو فرسٹ برانچ آف بیالوجی جو ہے نا وہ مارفالوجی ہے۔ مارپ مینس شیپ، یعنی اس کا اگر ہم ڈیفینیشن دیکھ لیں تو دی اسٹڈی آف شیپ، فارم اینڈ اسٹرکچر آف آرگینزم۔ تو یہاں پر مارفالوجی میں ایکسٹرنل اسٹرکچر ہم آرگینزم کا اسٹڈی کرتے ہیں، تو یہ مارفالوجی ہو گیا۔ ایکسٹرنلی اسٹرکچر آف آرگینزم دیکھنا، یہ مارفالوجی ہے۔ نیکسٹ از اناٹمی۔ Anatomy is the branch of biology in which we study the internal structure of an organism۔ تو یہاں پر ہم جو انٹرنل آرگنز موجود ہیں اس کا اسٹڈی جب کرتے ہیں تو اناٹمی میں آتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ہارٹ اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اناٹمی آف دا ہارٹ، اناٹمی آف دا لیور، اناٹمی آف دا لنگز، اناٹمی آف دا کڈنی اینڈ سو آن۔ اس طرح جتنے بھی انٹرنل اسٹڈی ہے تو یہ اس طرح ہم کہیں گے۔ ہسٹالوجی ہیز ٹو مین ٹیشو۔ اب ہمیں ٹیشو کے بارے میں آئیڈیا ہو گیا ہے، ہمیں پتہ ہے ٹیشو میں کہ ٹیشو جو ہے نا گروپ آف سیل ہوتے ہیں۔ اب اس گروپ آف سیل یا ٹیشوز کا اسٹڈی جو ہے نا وہ ہسٹالوجی میں کرتے ہیں ہم، یعنی اسٹڈی آف ٹیشوز از کالڈ ہسٹالوجی۔ فزیالوجی، دس از آلسو دا برانچ آف بیالوجی۔ سو فزیالوجی از دا برانچ آف بیالوجی in which we study about the functions of different parts of the body. For example, physiology of the heart یعنی function of heart، physiology of the lungs، physiology of liver، physiology of kidney، جتنی بھی آرگنز ہیں اس کا فنکشن اسٹڈی کرنا، یہ اس کا فزیالوجی ہے۔ نیکسٹ جو ہے نا وہ ٹیکسانومی ہے۔ ٹیکسانومی بھی بیالوجی کا ایک برانچ ہے۔ سو ٹیکسانومی از دا برانچ آف بیالوجی in which we study about the classification of organisms and their scientific names، یعنی آرگینزم کا جو کلاسیفیکیشن ہے، جو گیرو بندی ہے، اس کا ہم اسٹڈی کرتے ہیں ٹیکسانومی میں، اور اس کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ بھی ٹیکسانومی سے ریلیٹڈ ہے، وہ ٹیکسانومی میں ہمیں ملے گا، ٹیکسانومی سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی۔ سائٹالوجی، سائٹو مینز سیل۔ تو یہاں پر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں سائٹومین سیل سے، یعنی دس از دا برانچ آف بیالوجی ان وچ وی اسٹڈی اباؤٹ سیلز اینڈ دیر آرگینیلز، یعنی سیل اور اس میں جو آرگینیلز موجود ہے، مطلب آرگینیلز ہم نے آلریڈی پتہ ہے ہمیں کہ آرگینیل کون کون سے ہیں، وہ سیل میں موجود ہے۔ گلجی باڈی ہے، مائٹوکانڈریا ہے، انڈوپلازمک ریٹیکولم ہے، رائبوسومز ہے، لائسوسوم ہے، یہ سارے جو ہے نا یہ آرگینیلز ہے، اب بھی سیل ہے۔ یہ اس کا اسٹڈی کرنا اور سیل کا اسٹڈی کرنا، یہ سارا ہم سائٹالوجی میں کرتے ہیں۔ اور پیلنٹالوجی جو ہے نا یہ فاسل جتنی بھی ہے، یعنی ہزاروں سال پہلے جو آرگینزم ڈسٹرائے ہو چکے ہیں، وہ زمین کے نیچے ادھر دفن ہو چکے ہیں، وہ اینیملز ہیں یا پلانٹس ہیں، جتنی بھی ہے لیونگ آرگینزم جو ابھی زمین کے نیچے ہے، اس کو ہم فاسل کہتے ہیں۔ اس کا اسٹڈی کرنا اس کو پیلنٹالوجی کہتے ہیں۔ تو اگر ہم نے پلانٹس کا فاسلز اسٹڈی کرنا ہے تو اس کو پالیو باٹنی کہتے ہیں، اور ہم نے اگر اینیملز کا فاسل اسٹڈی کرنا ہے تو اس کو پالیو زوالوجی کہتے ہیں۔ اور جو امیونالوجی ہے تو یہاں پر بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں امیونی کے ورڈ سے۔ تو یہاں پر ہم جو اسٹڈی کرتے ہیں وہ امیون سسٹم کا اسٹڈی کرتے ہیں۔ امیون سسٹم ایک کمپلیکس سسٹم ہے جو کہ انسان میں بھی موجود ہے، تو اس کا اسٹڈی کرنا یہ امیونالوجی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی دی اسٹڈی آف امیون سسٹم از کالڈ امیونالوجی۔ اور جو امیون سسٹم جو ہے نا یہ WBCs پر مشتمل ہے، اس نے بنایا ہے۔ WBCs پر مختلف ٹائپس کے ہیں، اوپر جائیں گے ہائر اسٹڈی لیول پر تو پھر امیون سسٹم کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل اسٹڈی ملے گا، لیکن یہاں پر اتنا اندازہ ہو کہ امیون سسٹم یہ وہ سسٹم ہے جو کہ مائکرو آرگینزم یا وائرس، بیکٹیریاز جتنے بھی ہے جس کی وجہ سے ڈیزیز ہو سکتی ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ جب اس کا انٹری ہو جائے باڈی میں تو اس کے مقابلے کے لیے ہمارے باڈی میں امیون سسٹم ہے، پھر امیون سسٹم اس فارن باڈی کو یا مائکرو آرگینزم کو اٹیک کر کے ختم کر۔ اور امیون سسٹم کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از دا سسٹم which defends us from microorganism، یعنی دس از دا ڈیفینسو سسٹم فار us۔ انٹمالوجی،
انٹمالوجی از دا اسٹڈی آف انسیکٹس، یعنی انٹمالوجی بھی بیالوجی کا ایک برانچ ہے. اس میں ہم جتنے بھی انسیکٹس ہیں جس کو ہم حشرات کہتے ہیں، جتنی بھی انسیکٹس ہیں اس کا اسٹڈی ہم انٹمالوجی میں کرتے ہیں. سو انٹمالوجی میں اسٹڈی آف انسیکٹس ہوتے ہیں. جینیٹکس از آلسو دا برانچ آف بیالوجی in which we study the genetic characteristics and the transmission of genetic character from parents to offspring، یعنی جو کریکٹر پیرنٹس سے offspring میں یعنی بچوں میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اس کا مطالعہ ہم جینیٹکس میں کرتے ہیں. اور جینیٹکس کا تعلق ڈی این اے سے ہے. ڈی این اے میں وہاں پر جین موجود ہوتے ہیں، تو وہ جین جو ہے نا ایک کریکٹر کنٹرول وہ کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کو نام جینیٹکس دیا گیا ہے. یعنی جینیٹکس میں ہم اسٹڈی آف کریکٹرز اینڈ دیئر ٹرانسمیشن فرام پیرنٹس ٹو آفسپرنگ یہ کرتے ہیں. پرمکالوجی از دا اسٹڈی آف ڈرگس اینڈ دیئر افیکٹس آن ہیومن باڈی، یعنی اسٹڈی آف ڈرگس کرتے ہیں اور اس کا جو ہیومن باڈی پر افیکٹ ہے، جو اثرات ہیں، اس کا مطالعہ پرمکالوجی میں کرتے ہیں. آج میں نے جو مین برانچ تھے بیالوجی کے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا. تو یہ ہم نے اب بھی اس لیے مناسب سمجھا کہ ہم اس کو چیپٹر کے اینڈ میں ریکارڈ کر لیں، کیونکہ ہمیں جو زیادہ چیزوں کا آئیڈیا ہو گیا. ابھی ہمیں ٹیشوز، آرگن سسٹم، سیلز، یہ ساری چیزیں ہمیں اس کے بارے میں آئیڈیا ہو گیا. تو اب برانچ آف بیالوجی نا یہ بھی کمپلیٹ ہو گئے. تو آپ لوگ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم نیو چیپٹر کو شروع کرنے والے ہیں. تو تھینکس فار واچنگ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر دیکھیں گے.